معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سحر جنون، یعنی پاگل کر دینے والا جادو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان ادویات وغیرہ استعمال کرتا ہے اور ڈاکٹری علاج کرتا ہے اور دوائی نہ کھائی جائے، اسی طرح ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو مریض پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ مرض بجائے ٹھیک ہونے کے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، حدیث لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، نظر، جادو اور جناتی بیماریاں، اور یہ برحق بیماریاں ہیں اور انہی کے بارے میں جو ہے نا علاج روحانی کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ بہت سی بیماریاں نظر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں جنات کی وجہ سے، اور بہت سی بیماریاں جادو کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک جو ہے سحر جنون ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل کو شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کرتے رہیں تاکہ یہ پیغام پوری امت مسلمان تک پہنچتا رہے۔ تو اصل یعنی کہ آپ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سحر جنون یعنی ایسا جادو جو پاگل کر دینے والا ہو، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر جادو جو ہوتا ہے کس طرح انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ پر میں جادو کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے جیسے سحر تفریق ہے، یعنی کہ تفریق پیدا کرنے والا جادو، پھر سحر محبت ہے، محبت پیدا کرنے والا جادو، اسی طرح سحر جنون ہوتا ہے اور وہ پاگل کر دینے والا جادو ہوتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جادوگر جب کسی کے اوپر جادو کرتا ہے اور جادو کروانے والا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس پر ایسا جادو کیا جائے یا تو یہ پاگل ہو جائے یا مر جائے، اور سخت قسم کا یہ جادو ہوتا ہے۔ تو پھر جادوگر جنات کے ذریعے سے، اور بعض اوقات سادہ یعنی کہ جنات نہیں ہوتے، اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی کہ یہ جو سحر جادو کا جو مسئلہ ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس دن کہ وہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو سود کھانے والا ایسے اٹھے گا جیسے کہ اس کو کسی جن نے چھو کے خبطی بنا لیا ہو۔ یعنی خبطی یہ ایک قسم کا جنون ہے، اور کیا ہے کہ اپنے ہوش و خواص کو کھو دینا ہے، اور اس کا ذکر یعنی یتخبطہ الشیطان میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ شیطان نے اسے چھو کے خبطی بنا دیا ہو، یعنی اس کے ہوش و خواص گم ہو گئے ہوں۔ تو جو جادو جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جنات کے چھونے سے یعنی کہ اس کے اندر جنون پیدا ہو جاتا ہے، پاگل پنا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر یعنی کہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس انسان کے اندر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جن میں سے یعنی کہ چڑچڑا پن یعنی کہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہنا اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی اصلی حالت یعنی کہ کپڑے میلے کچیلے رہنا، اور اسی طرح یعنی کہ اس کی جو اصلی حالت ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ ویرانوں میں زیادہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، علیحدگی میں زیادہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اندھیروں میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی کہ اس طرح کی جب صورتحال ہو جائے تو اس میں بعض اوقات یعنی کہ میڈیکل بھی علاج سامنے آتا ہے کہ جیسے انسان گر جاتا ہے تو گرنے میں انسان یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وجہ سے شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ تو یعنی اس کی نوعیت جو ہے وہ اس کی علامات سے پتہ چلتی ہے کہ اس آدمی کے اوپر سحر جنون ہے یا کسی اور حوادث کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو سحر جنون ایسا سحر ہوتا ہے جو پاگل کر دینے والا ہوتا ہے، اور حضرت ایک صحابی ہیں، حضرت خارجہ بنت سلف، حضرت خارجہ بن سلف جو صحابی ہیں، ان کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو پھر یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قافلے کے ساتھ سفر میں تھے، تو ایک جگہ پہ گزرے، وہ قافلہ گزرا تو وہاں پہ ایک مریض تھا جس کو جنون تھا یعنی پاگل پنا تھا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے وہ قافلہ، تو ان میں سے قافلے والوں میں سے ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ میں ایک نبی آیا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتا ہے، تو ہمارے پاس ایک مریض ہے جو جنون کی حالت میں ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور پھر مجھے وہ لے گئے، اور میں نے کچھ بکریوں کی شرط لگا کے ان سے جو ہے نا کہ آپ نے ہماری خدمت نہیں کی، خدمت نہ کرنے کی وجہ سے میں تو اس وقت تک علاج نہیں کروں گا جس وقت تک آپ مجھے اتنی بکریاں نہ دے دیں۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرط کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے علاج شروع کیا۔ تو جس وقت علاج شروع کیا تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا تھا، اور اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک مسلسل دم کرتے رہے، اور اسی طرح یعنی کچھ 7 دن کے بھی شواہد سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے بار بار دم کیا، تو دم کرنے سے وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو قبیلے والوں نے جو بکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ بکریاں دیں۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ بھئی بکریاں استعمال کریں نہ کریں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا سارا کچھ وہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میں نے تو سورۃ فاتحہ ہی پڑھی تھی۔ فرمایا کہ یہ بکریاں قبول کر لو، تم نے تو برحق دم کیا ہے۔ اب جنون اور پاگل پن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سورۃ فاتحہ ہے نا اس کے اوپر پڑھ کے دم کی جائے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تم نے دم جو ہے برحق دم کیا ہے۔ لوگ تو ایسا دم کرتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں، اور اس طرح تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے تم نے دم کیا، اور اس کی بکریاں تم لے لو، اس کو استعمال کرو۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو اب یہاں پہ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، احادیث کو پڑھ کے دم کرنا، یہ مطلب کہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ اب صحابی جو ہے نا جیسے ہی وہ انہوں نے دم کیا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ جب اس طرح کا مریض ہو تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جادو کا مریض ہے، جس کے اوپر جو ہے نا جنون طاری ہو گیا ہے یا پاگل پنا سا طاری ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اس آدمی پر انسان کیا کرے کہ بروقت اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کو نسیان ہوتا ہے، یعنی کہ بھولنا بہت زیادہ ہوتا ہے، پریشان کن یعنی کہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، بھول کی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے تو ایک ہی جگہ پہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے، اور جو ہے نا کام کرتا ہے تو دوسرا کام چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایک کام کیا نہیں دوسرے کے پیچھے پڑ گیا، اور اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خیال نہیں کرتا، یعنی جس طرح کے انسان ایک صاف ستھرا ہوتا ہے یہ چیزیں بھی اس کے اندر سے مفقود ہو جاتی ہیں، اور غیر آباد جگہوں پہ وہ رہنا پسند کرتا ہے۔ تو ایسا مریض کو جو ہے نا فوراً جو ہے نا اس کا علاج روحانی طور پہ کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ انسان ڈاکٹر کی گولی وغیرہ کھاتا ہے، اسی طرح یہ بھی علاج ہوتا ہے کہ اگر وہ علاج نہیں کرواتا تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور لوگ ڈاکٹری علاج میں لگے رہتے ہیں، اور اس روحانی علاج کی طرف انہیں جو ہے نا توفیق نہیں ہوتی، اس طرف نہیں آتے، تو وہ مریض اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کر کے ایسے مریض کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ علاج کرے۔ تو اس میں سورۃ فاتحہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تو فرمایا کہ آج آسمان کے وہ دروازے کھول دیے گئے جو اس سے پہلے نہیں کھولے۔ تو فرمایا کہ آج مجھے بتایا گیا کہ الحمد شریف اور اسی طرح جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص انعام آپ کو نور عطا فرمایا ہے۔ تو وہ جو ہے نا آخری 2 آیتیں جو سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں اور اسی طرح سورۃ فاتحہ ہے، یہ اتنی اہم ہیں جنات کے لیے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح جادو کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو انسان جو سحر جنون کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ 21 دفعہ سورۃ فاتحہ یا 41 دفعہ سورۃ فاتحہ کو پانی پہ دم کر لے، اور خود پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو دوسرا پڑھ لے، اسی طرح زیتون کے تیل پہ پانی دم کر لے اور پانی پہ دم کر لے، تیل جو ہے اپنے سر پہ اور اسی طرح جسم میں اگر کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہاں پہ لگائے اور پانی پینے کے لیے استعمال کرے۔ اور یعنی کہ اس عمل کو یعنی کہ 1 دن یا 2 دن نہیں کرنا، اس عمل کو اس وقت تک کرتے رہیں کہ جس وقت تک یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ رقیہ شرعیہ جو ہے نا سورۃ فلق سورۃ الناس کو یہ مریض سنیں۔ اور پھر اگر مریض تھوڑا سا اس کا قابل ہو جائے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کرے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کرے، یعنی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج اللہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے اندر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ الحمد شریف کا وظیفہ جو ہے یعنی 21 دفعہ روز پڑھ کے اس مریض پہ دم کیا جائے، اور ساتھ یہ آخری جو سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھ کے دم کیا جائے، اور ساتھ رقیہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا ترتیب کے ساتھ سنا جائے جس وقت تک یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ 1-2 دن کیا، لوگ مطلب کہ علاج کرتے ہیں تو 1-2 دن کیا جی ٹھیک نہیں ہوا مریض، تو فرمایا کہ اتنے پیچھے سے محنت چلی ہے 5-5 مہینے 1-1 سال تک، اور پھر اس کے اوپر جو مرض لاحق ہو چکا ہے، اندر اس کے سرایت ہو چکا ہے، تو یہ یکدم 1-2 آیتیں پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جس طرح جیسے وقت گزرے گا اور یہ مریض اس طرح عمل میں لگے گا تو اس سے الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔